بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياده. شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمی رحمہ اللہ حفظہ اللہ اپنی کتاب تعظیم العلم میں 17 نمبر باب باندھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ علم کا دفاع کرنا اور جو بھی اس میں شک و شبہ ہو اس کا جواب دینا۔ کہتے ہیں ان للعلم حرمتاً وافرتاً تجیب الانتظار له اذا تعرض لجانبه بما لا يصلح، کہ علم کی حرمتیں ہیں، علم کی کچھ تعظیم ہے، اس کے وجہ سے اس کا مدد کرنا، اس کا دفاع کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جو کہ اس میں جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی اس پر کیچڑ اچھالے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف ایسی بات بولے جو بالکل صحیح نہیں ہے، تو اس کے خلاف ہم لوگوں کو بولنا چاہیے، اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ وقد ظہر هذا الانتصار عند اہل العلم فی مظاہر منها، کہ کہتے ہیں یہ اہل علم کے نزدیک بہت ہی مشہور رہا ہے، اور اہل علم لوگ اس پر بہت زیادہ دھیان دیتے تھے کہ کوئی بھی آدمی اس دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں کچھ بھی غلط سلط کہتا ہے، اس میں کچھ نیا چیز یہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز کا استدلال کسی اور طریقے سے کرتا ہے، تو وہ لوگ اس کو ضرور خلاف بولتے تھے، اس کی دفاع کرتے تھے۔ منہا الرد علی المخالف، ٹھیک ہے، اس دین کا انتصار یعنی مدد کرنا، اس میں سے پہلی چیز شیخ گناتے ہیں الرد علی المخالف، جو اس کے خلاف سازش کرتا ہے، جو اس کے خلاف بولتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا رد کرنا۔ کہتے ہیں کہ جو اس چیز کا یعنی جو شریعت کے خلاف بول رہا ہے اس کا رد کرتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر کہ رد کر سکے، یعنی کہ ہم کو طاقت ہی نہیں ہے، ہم کو علم ہی نہیں، ہم رد کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں، جو اس کی طاقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کا رد کر سکے، حمایت للدین، دین کی حمایت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ونصیحۃ للمسلمین، اور مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ اور لوگ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کا رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اہل علم جو ہے، علماء جو ہے، سلف صالحین جو ہے، وہ لوگ اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں لیکن المرشح لذلك هم العلماء لا دہما، اصل جو چیز ہے وہ علم کا دفاع کرنا، علم کا انتصار کرنا، اس کا مدد کرنا شریعت کا، وہ علماء کا کام ہے، دہامہ کا کام نہیں، یعنی عام لوگوں کا، جو لوگ کو علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کا کام نہیں ہے، یعنی ہم بولنے میں لگ جائیں، ایسا نہیں، وہ اور فتنہ میں چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مع لزوم الادب وترک الجور والظلم، کیسے علماء کیسے اس کا رد کرتے ہیں؟ ادب سے، ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے لزوم الادب، ادب کو پکڑے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وترک الجور والظلم، اور ظلم و ستم سے بچے ہوئے، یعنی ظلم نہیں کرتے ہیں اپنے مخالف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ومنہا جہر المبتدع، دوسری چیز کہتے ہیں، پہلی چیز ہو گیا رد کرنا مخالف لوگوں کا، دوسری چیز کہتے ہیں، دوسری چیز رد المبتدع، جہر المبتدع، کہ مبتدع کو، جو لوگ بدعتی ہیں، جو لوگ اہل بدعت میں سے ہیں، ان لوگوں کو یعنی جہر کرنا، یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو رد کرنا، یا پھر اس کو ایسے کر کے کچھ کر کے اس کے بدعت سے دور کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ اس پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ مبتدی جو لوگ ہیں، جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں، جن میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، ان لوگوں کا رد کرنا یہ
علماء اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ کرنا ہی ہے ایک دم، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں فلا یؤخذ العلم عن اہل البدع، تو ہم لوگوں کو پہلی چیز، ٹھیک ہے، یعنی بدعتی کو یہ کرنا، اس سے دور رہنا میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ ہم اس سے علم نہیں حاصل کریں، ٹھیک ہے، اس کی باتوں کو نہیں سنیں، ٹھیک ہے۔ آج بہت کو یہ سننے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے علم لینے لگ جائیں گے۔ اگر جب ہم اس کو سنیں گے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس سے علم لے رہے ہیں، یہی غلط ہے، سلف اس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن اذا اضطر الیہ فلا باس، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی، یعنی ضرورت پڑ گئی تو بدعتی سے علم لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کما فی الروایت عنہم لدى محدثین، جیسے کہ محدثین لوگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ لوگ بدعتی سے بھی روایت لیا کرتے تھے، بدعتی سے بھی لیا رہے، لیکن بدعتی بھی کیسا، ٹھیک ہے، جو اپنی بدعت کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔ ہم لوگ ایسا بدعتی نہیں جو ہمیشہ اپنے بدعتی میں ڈوبا رہتا، اپنی بدعت کو پروموٹ کرتا، تو ایسے لوگوں سے روایت کبھی محدثین نہیں لی۔ ہاں جو بدعت میں ہے، وہ بدعت میں ہے لیکن بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، بدعت کی طرف کسی کو بلاتا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے محدثین روایت لیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں اسی میں کہ فَإِذَا تَعَذَّرَ إِقَامَةُ الْوَاجِبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْجِهَادِ وَغَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْ فِيهِ بِدْعَةٌ مُضَرَّتُهَا دُونَ مُضَرَّةٍ ذَلِكَ الْوَاجِبِ كَانَ تَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ مَعَ مَفْسَدَةِ مَرْجُوحِهِ خَيْرًا مِنَ الْعَكْسِ۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اگر کوئی عذر ہے کہ تم کسی واجب سے یعنی واجب کو چھوڑ دو گے، ٹھیک ہے، جو واجب ہے، چاہے وہ واجب علم ہو، یعنی اصول چیزیں، اصل چیزیں، یا جہاد کا اصل ہو، یعنی محنت کرنا، یہ سب چیزیں اگر ہے، ٹھیک ہے، اور بھلے ہی تمہارا مخالف یعنی بدعتی کیوں نہ ہو، جس کا بدعت سے نقصان ہے دین کو، ٹھیک ہے، لیکن ضرورت ہے تو اس واجب کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ فساد سے یعنی اصول جان لینا، یعنی واجب کو ہم جب سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک اچھے چیز کو سیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے چیز کو سیکھ لینا، ٹھیک ہے، خیر کو سیکھ لینا خیر سے محروم رہنے سے اچھا ہے، خیر کو سیکھ لینا خیر سے محروم رہنے سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لے لیتے تھے علماء محدثین بھی ایسا کرتے، دیکھتے تھے کسی اہل سنت والجماعت میں سے کسی کو یہ حدیث بیان نہیں کر رہا تو کس سے لیتے تھے؟ جو دیکھتے تھے جو بدعتی صحیح ہے، زیادہ اپنے بدعت کی طرف دعوت نہیں دیتا ہے، بدعت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، تو ان لوگوں سے حدیث لے لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا زَجْرُ الْمُتَعَلِّمِ اذا تعدى في بحثه او ظهر منها لدود او سوء ادب۔ کہتے ہیں تیسری چیز، ٹھیک ہے، تیسری چیز یعنی علم کے انتظار میں سے زجر المتعلم اذا تعدى في بحثه، ایک متعلم ہے، ٹھیک ہے، زجر المتعلم اذا تعدى في بحثه، ٹھیک ہے، متعلم کو، ایک متعلم ہے جو حد سے آگے بڑھ جا رہا ہے، حد سے آگے بڑھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ بحث پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، وہ اس لائق نہیں ہے، تو اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا یا پھر اس کو یہ کرنا، دور کر دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو کچھ بات بتانا، ٹھیک ہے، اس کو نصیحت کرنا تاکہ وہ فساد نہ پھیلا دے، ٹھیک ہے، اور کیا علیہ السلام سوء ادب کے خلاف نہ یہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ بدعتی کا کتاب پڑھ رہا ہے، ایسی کتابیں پڑھ رہا ہے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، جس کا وہ اہل نہیں رکھتا ہے کہ اس کا پڑھ کر کے اس کا رد کر سکے، ایسے نہیں یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کان عبد الرحمن اذا تحدث احد فی مجلسه او بری قلم صاح ولبس علیہ ودخل۔ کہتے ہیں عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے امام ہیں، عبد الرحمن بن مہدی، ٹھیک ہے، کہتے ہیں شیخ کہ جب حدیث سنانے کے لیے بیٹھتے، کسی کو دیکھ لیتے کہ وہ حدیث کے مجلس میں بات کر رہے ہیں، کوئی متعلم پڑھنے والا طالب علم مجلس میں بات کرنے لگ گیا، یا پھر کوئی
پینسل لے کر کے کھیل رہا ہے، پین لے کر کے کھیل رہا ہے، یا پھر چھیل رہا ہے اس کو بیٹھ کر کے وہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑ کر کے اپنا چپل لیتے اور نکل لیتے اور پڑھاتے نہیں تھے. کیوں؟ یہ ادب کی کمی ہے. علم ایسا نہیں سیکھا جاتا ہے. علم اگر چاہیے تو اچھا سے غور سے سننا پڑے گا، اچھے سے بیٹھ کر کے سننا پڑے گا. علم کے وقت میں ادھر ادھر دیکھنے سے علم حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وَكَانَ وَكِيعٌ اِذَا أَنْكَرَ مِنْ أَمْرِ جُلَسَائِهِ شَيْئًا انْتَعَلَا وَدَخَلَ. کہتے ہیں کہ وکیع رحمہ اللہ، امام وکیع، ٹھیک ہے، احمد ابن حنبل کے یعنی مشہور استادوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، امام وکیع ابن الجراح، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ما اشکل شیئا الا واحدا، کہ کبھی بھی اپنی کتاب دیکھتے نہیں تھے، اتنا ان کا اچھا حفظ تھا. کبھی کتاب دیکھتے نہیں تھے، کبھی وہ کنفیوز نہیں ہوئے، کبھی ایک حدیث کا بھی یہ نہیں ہوا سوائے ایک بار. پوری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، ایک ہی بار ان کو کتاب دیکھنے کی ضرورت پڑی. ایک حدیث میں ان کو یہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اشکال ہو رہا تھا، ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ اور ہے، تو اس وجہ سے دیکھ لیے، اور پوری زندگی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ امام یہ بھی جب پڑھاتے، ٹھیک ہے، تو جب دیکھتے کہ یہ ویسے ہی بات کوئی خراب چیز جو ادب کے خلاف ہے متعلم کا، ٹھیک ہے، تو نہیں پڑھاتے، اس کو چھوڑ کر کے چلے جاتے. اس کے بعد شیخ اپنے زمانے کی بات کرتے ہیں وقد شوہد ھذا مرارا من شیخ شیوخنا محمد ابراہیم علی الشیخ فکم من مرۃ روی منصرفا لما سمع طالبا یتشدق فی مقالہ فاخذ علیہ منصرف. اپنے زمانے کی بات کر رہے تھے، بلکہ ہم لوگ کے زمانے میں، ہم لوگ کے شیخ محمد ابراہیم علیہ الشیخ کے زمانے میں دیکھا گیا کہ وہ جب بھی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھانے لگ گئے، جب کوئی طالب علم لوگوں کا کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے جو ادب کے خلاف ہو تو اپنا چپل لیتے نکل جاتے اور پڑھاتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور پھر کہتے ہیں شیخ وحضر شاب مجلس سفیان بن عیینہ، ایک نوجوان آدمی، ٹھیک ہے، سفیان الثوری کے مجلس میں آیا، ٹھیک ہے، فجعل یترأس ویتکلم ویتکبر بالعلم فغضب سفیان. کہتے ہیں کہ کبھی اپنا یہ کو ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی بال کو ایسا کرتا ہے، ایسے ہی وہ، اور کبھی بات کرنے لگ جاتا ہے اپنے ساتھی سے جو پاس میں ہے، ٹھیک ہے، ویتکبر بالعلم، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھتا ہے کہ ہم کو علم حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ کر سفیان الثوری رحمہ اللہ غصہ ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں لم یکن السلف ھکذا، لم یکن السلف ھکذا، سلف ایسے نہیں تھے، سلف ایسے علم حاصل نہیں کرتے تھے، سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے. کان احدہم لا یدعی الامامۃ ولا یجلس بالصدر حتی یطلب ھذا العلم 30 سنہ. کہتے ہیں سلف ایسا نہیں، سلف کا طریقہ ایسا نہیں تھا، ان میں سے کوئی یہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھتا تھا جب تک، یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا تھا، یہاں تک کہ وہ لوگ 30 سال تک پڑھ لیتے. علم 30 سال تک جب تک حاصل نہیں کرتے تب تک سمجھتے تھے ہم علم حاصل ہی نہیں کیے. یہ سلف کا منہج تھا، ٹھیک ہے. وَأَنْتَ تَتَكَبَّرُ عَلَى مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْ، اور کہتے ہیں سفیان الثوری اس بندے کو، اس نوجوان کو، کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، لیکن تمہارے سامنے میں اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، اتنے بوڑھے بوڑھے لوگ، تم سمجھتے ہو کہ تم علم حاصل کر لیے، یہ لوگ علم حاصل نہیں کیے، ٹھیک ہے. قم عنی ولا اراک تدنو من مجلسی. کہتے ہیں بھاگو ادھر سے، نکل جاؤ یہاں سے، اور میرے مجلس میں کبھی نہیں آنا، ہم نہیں دیکھنا چاہتے تم لوگ، تمہارے اندر ادب کی کمی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کہتے ہیں سفیان الثوری اذا رأیت الشاب یتکلم عند المشائخ، ٹھیک ہے، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فیئس من خیرہ فإنہ قلیل الحیا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھتے ہو کسی نوجوان کو کلام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، باتیں کر رہا ہے، مشائخ پڑھا رہے ہو وہ بات کر رہا ہے، تو بھلے ہی کچھ بھی بات کر رہا ہے، کتنا ہی اچھا بات کہتا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ برباد ہونے والا ہے. اس کا خیر سے مایوس ہو جاؤ تم، اس کا خیر تم کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کم حیا کا آدمی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے. علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہاں باتیں کر رہا ہے،
تو اس کے اندر علم نہیں آ سکتا، اس کے اندر خیر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد شیخ بہت کچھ کہتے ہیں کہ بہت سارے سلف سے، ٹھیک ہے، یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی کچھ دیکھتے تھے تو بولتے تھے کہ یہ طالب علم کا یہ میرے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے بھی ہے شیخ یہ وَإِذَا احْتَاجَ الْمُعَلِّمُ إِلَىٰ إِخْرَاجِ الْمُتَعَلِّمِ مِن مَجْلِسِهِ زَجْرًا لَهُ فَلْيَفْعَلْ، کہ اگر کوئی معلم یعنی سکھانے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ طالب علم ادب کا کمی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ طالب علم کے ادب میں سے نہیں، تو اگر اس کو نکالنا چاہے تو نکال دے، ٹھیک ہے، نکالنا چاہے تو نکال دے، جیسے کہ سفیان الثوری کیے اور بہت سارے ائمہ کیے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ نکال دیتے تھے جب دیکھتے تھے کہ اس کے اندر ادب کی کمی ہے، علم سیکھنے نہیں آیا، فالتو میں کیوں بیٹھے گا بھائی، کچھ اور جا کے کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں وقد یزجر المتعلم بعدم الاقبال علیہ وترک اجابتی، اور ایک بات کہتے ہیں کہ طالب علم کو ڈانٹنا، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے منہ پہ دینا، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوال کا جواب نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، چپ کر کے رہا جائے، جیسے کہ اعمش رحمہ اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَرَأَيْنَا هَذَا كَثِيرًا مِن جَمَاعَةِ من الشُّيُوخِ، کہتے ہیں شیخ صالح بن عبداللہ بن حمد العثیمین کہ ہم لوگ اپنے شیوخ کے وقت میں ہم لوگ بہت دیکھے ایسا کہ شیخ علامہ ابن باز سے سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی سوال، اور وہ کوئی فائدہ مند سوال نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، تو شیخ اس سوال کو چھوڑ دیتے، قاری کو بولتے دوسرا سوال بولیے پھر آگے پڑھیے، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے، لیکن اس سوال کا وہ لوگ جواب نہیں دیتے، کیوں؟ یہ طالب علم لوگ کا ادب میں سے نہیں ہے، فالتو چیزوں میں یہ دھیان دینا، یہ طالب علم کا ادب نہیں۔ یہ ایک بار کیا ہوا، شیخ صالح الفوزان سے پوچھا گیا، یعنی ایک بندہ آ کر کے پوچھا عجیب لہجہ سے، ٹھیک ہے، کہ آپ شیخ ابن عثیمین کو جانتے ہیں؟ عجیب لہجہ سے، نہیں شیخ ابن عثیمین کا نہیں، شیخ مقبل بن ہادی شاید، دونوں میں سے کوئی ہے کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ ان کو جانتے ہیں؟ عجیب لہجہ سے، طالب علم ویسے نہیں پوچھتے، تو کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد پھر کوئی طالب علم جو ادب سے پوچھا ٹھیک ہے کہ ہم لوگ ان کی کتاب سے فائدہ اٹھائے یا نہیں، شیخ مقبل بن ہادی ہو یا شیخ ابن عثیمین ہو، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ہے، تو کہتے ہیں ہاں وہ بہت اچھے عالم تھے، ٹھیک ہے، ہم لوگ کے شیوخ میں سے آتے ہیں، ان سے علم حاصل کیے، پہلے وہ لیکن نہیں جانتے، کیا مطلب ہوا کہ جیسا تم چاہتے ہو جاننے کا ویسا ہم لوگ نہیں جانتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کم ادب سے نہیں جانتے، ان کو بہت ادب سے جانتے ہیں، یہ مطلب تھا۔ تو یہی تھا 17 نمبر باب، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔